ناظرین پروگرام میں بھی پاکستان میں ہوں جاسپر عاشق، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے ان لائرز کو دعوت دی ہے جنہوں نے 19 اکتوبر کو ایک لائرز کی تنظیم کا الیکشن لڑا جو کہ کلیبز کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان میں سے یہ الیکشن جو ہے ون کیا ہے، اور آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے ساتھ اس تنظیم کے اس ادارے کے جو ریسنٹلی پریزیڈنٹ مقرر ہوئے ہیں جناب کاشف الیگزینڈر راجپوت صاحب، اور ان کے ساتھ کلیب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب جواد فرد کھوکھر صاحب، اور میری دائیں سائڈ پہ ہیں اسی کلیب ادارہ کے پریس سیکرٹری جناب وقاص شفیق صاحب، اور ہماری بہن جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس ادارہ میں فنانس سیکرٹری کے طور پر الیکشن جیتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور کیتھولک ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ایڈوکیٹ کاشف الیگزینڈر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پورے پاکستان میں سے تقریباً کوئی 1000 وکلا جو مسیحی وکلا ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن لڑنا اور جیتنا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ تو جب آپ یہ الیکشن جیت گئے ہیں تو آج کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کیتھولک ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی، اور فادر مورس کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دوبارہ موقع دیا۔ جب ہماری الیکشن کمپین سٹارٹ ہوئی تھی تو کیتھولک ٹی وی پہ اس وقت بھی ایک پروگرام کیا تھا، تو ہمیں اس وقت بھی موقع دیا تھا، اور آج ہم جب جیتنے کے بعد ہیں پھر کیتھولک ٹی وی پہ آئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا ہے، آپ کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ جہاں تک آرگنائزیشن میں اس عزت کی بات ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے انہوں نے میرے کندھوں پر، اور میں اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور وکلا کا اتنا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے منشور سے متفق ہوتے ہوئے مجھے الیکٹ کیا ہے، میرے پینل کو الیکٹ کیا ہے، اور یہ کلیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی پینل کے تمام امیدواران بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پینل میں تقریباً کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک پینل جو ہوتا ہے آپ کا، ایک پینل کے اندر 6 لوگ ہیں، اور 7واں ہمارا ایک مفصل سیٹ ہے جو کہ ہم آؤٹ آف فار ایسٹ جو لوگ ہیں، مطلب دور کے شہروں سے ہیں، ان میں سے ایک سیٹ ادھر دیتے ہیں، اس لیے ٹوٹل 7 لوگ ہوتے ہیں، اور 7 کے ساتھ اس پینل سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میں اپنے ووٹرز کا، سپورٹرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم ان لوگوں کے پاس گئے ہیں، اپنے منشور کو ان کے آگے ایکسپلین کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں اس منشور کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے قیمتی اور بھاری ووٹ سے، کیونکہ وکیلوں کا ووٹ ہے، بالکل بھاری ووٹ ہے، بالکل، تو اس سے نوازا ہے ہمیں، اور ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس منشور کو کامیاب کریں اور ان کے لیے، ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم کام کر سکیں۔ جی جواد فرد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس الیکشن جیتنے کے بعد؟ کیا سمجھتے ہیں، کیسے شکریہ ادا کریں گے ان دوستوں کا جنہوں نے آپ کو یہ مرتبہ، یہ عہدہ جو ہے دیا ہے؟ سب سے پہلے میں کیتھولک ٹی وی کا اور سر آپ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں مدعو کیا، اور میں اب جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کا میں بے حد ممنون ہوں جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی اور ہمارے لیے ووٹ کاسٹ کیا، اور اپنی کرسچن کمیونٹی جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ووٹ سے ہمیں کامیاب کروایا، اور لائرز کی ویلفیئر کے لیے جو ذمہ داری ہم پہ سونپی ہے ہم اس کو خداوند کے فضل سے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور میں ان میں سے ہی ہوں، وہ ہمیں جہاں بھی بلائیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور سارے مل کے، ہماری پوری ٹیم مل کے اپنے لائرز کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے۔ جی نادیہ حمید ایڈوکیٹ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ
इलेक्शन ये बड़ी भाग दौड़ का काम है और वोट मांगने के लिए दूर दराज जैसे कि बात हुई है कि ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन था, तो एक लेडीज़ या खतून होने के नाते ये किस तरीके से आपके लिए मुमकिन हुआ कि आप ये इलेक्शन जीत सकें? मैं कैथलिक टीवी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और फादर मोरस जलाल का और सारी कैथलिक टीम की प्रोडक्शन हाउस का कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी और हमें हर तरीके से इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि एक फ़ीमेल होने के नाते और आपने किस तरह कंटेस्ट किया और सारा जो प्रोसीजर उसमें से गुजरे, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तो सर काशिफ अलेक्जेंडर का है कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया और सपोर्ट की। दूसरा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इस काम के लिए अपने आप को यानी सर्विसेज दे सकूं और इसके लिए नो डाउट हमने अटक तक गए हैं और फिर इधर से केपी के हमने सारा कवर किया और ट्रैवलिंग की, तो वो आपको पता है कितना मुश्किल है, तो वो सारा कुछ हमने क्लियर किया और सब टीम वर्क के तौर पे हमने किया और मुझे सब ने सपोर्ट किया। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप देखें, ये आपके जो साथी थे उनकी आपने बात की कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो जिसके पीछे बुज़ुर्गों का हाथ होता है वो वाकई ही कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वकास भाई, आप मुझे बताएं कि ये इलेक्शन जब आप कैंपेन कर रहे थे और आज आप जीत के यहाँ पे आए हैं, तो क्या फीलिंग है आज, कैसा महसूस कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कैथलिक टीवी का और फादर मोरस जलाल हमारे इलाका इंचार्ज भी हैं, और जसबर भाई मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मेरे लिए तो आज और भी ज़्यादा फ़ख्र की बात ये है कि मैं और जसबर भाई जो हैं वो हम एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारी इंटरेक्शन जो है वो सेम एक टेबल पे हम एक ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो इलेक्शन जीतने के बाद जो मेरी फीलिंग्स हैं वो ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। तो हमने पूरे पाकिस्तान से क्रिश्चियन लॉयर के जो वोट लेने के लिए हमने कैंपेन के लिए जब हम दूर दराज के इलाकों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनका बहुत हमें प्यार मिला है और वो प्यार हमें उन्होंने बाद में रिटर्न इन शेप ऑफ वोट हमें दिया है। और वो सैटरडे को छुट्टी के बावजूद वो लोग आए हैं और उन्होंने वोट हमें कास्ट किया है, तो मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से आकर अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमारे इलेक्शंस को जो है वो एक सक्सेसफुल बनाया और हमारे पूरे पैनल को जो है वो कामयाब किया। और साथ ही मैं काशिफ अलेक्जेंडर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक ऐसी टीम तश्कील दी जिनका विजन था कि हम लोगों के लिए काम कर सकें, तो उन्होंने उस टीम का मुझे भी एक हिस्सा समझा और उस टीम के अंदर जैसे उन्होंने गाइड किया, जैसे मेरी फैमिली ने मुझे थोड़े सपोर्ट किया, सिस्टर है बड़ी लॉयर तो उन्होंने भी, और इस तरह जो हमारी टीम की आपस की कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी रही है और जो हमारे जीतने की भी वजह है। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और अपने सारे वोटर सपोर्टर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाब किया। और खुदावंद का खासकर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना ब्लेस किया कि ये जो पाकिस्तान से क्रिश्चियन लॉयर का वोट्स है जो मैंने लिया है तो उसमें मैं कामयाब हूँ। जी काशिफ साहब, लोगों ने आप पे इत्मीनान किया है, आपको वोट दिया है, तो क्या मंशूर है आपके पास, आप इन लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे ताकि ये पूरा साल वो समझें कि जिस बंदे को हमने सेलेक्ट किया है वो वाकई इस काबिल था? जी, असल में मंशूर पूरा 3 महीने तो हम सारों से गाए बगाए बात करते रहे हैं, लेकिन मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो वकला के मसाइल में ख़ासकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो मसाइल हैं तो उनमें सबसे बड़ी हमारी इस वक्त ज़रूरत है वो दफ्तर की प्रॉपर दफ्तर की इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी वेबसाइट की इस्टेब्लिशमेंट है, प्रॉपर रिकॉर्ड की मेंटेनेंस है, और इसके अलावा जो अहम तरीन ज़रूरत है कि कोई ऐसे मौके पैदा किए जाएं जिससे हमारे जो यंग लॉयर्स हैं वो प्रमोट और उनको फाइनेंशियल हेल्प मिले इन द शेप ऑफ लीगल एडवाइजरीज़, इन द शेप ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई जहाँ पे भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि गवर्नमेंट जहाँ पे अपने दूसरे 2 लॉयर्स को अकोमोडेट करती है,
क्रिश्चियन लॉयर्स को भी अकोमोडेट करें। तो उसके लिए हम एक लाया अमल बना रहे हैं अब। इसके अलावा हमने इलेक्शंस के दौरान ही अपने मुख्तलिफ़ शहरों से एग्जेक्टिव मेंबर्स जो हैं वो जनरल हाउस से पास करवाया था। अब उनको जनरल हाउस के पास करने के बाद अब उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों के एग्जेक्टिव मेंबरान के तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद अज़ा सेकंड स्टेप के तौर पर उनके जो प्रॉपर रिकॉर्ड कार्ड, उनकी डायरेक्टरी मेंटेनेंस, वो सारा अमल स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, ताकि जो हमने वादे किए हैं उसमें से लिमिटेड फंड में रहते हैं, क्योंकि क्लैब का अपना प्रॉपर फंड नहीं है। बिल्कुल। और उसकी फ़ंड जनरेशन भी हमारा काम है, ताकि फ़ंड जनरेट हों और साथ साथ उस फंड्स का इस्तेमाल प्रॉपर ईमानदारी के साथ मंशूर पर अमल दरामद करते हुए हो। तो इसलिए आपके प्रोग्राम के तवसत से तो सबसे बड़ी मेरी आज की अपील भी होगी कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे दोस्तों को खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है और खुदा ने उनको ज़राए दिए हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करें और हमें स्टैंड करें, ताकि हम आप लोगों की एक नुमाइंदा तंजीम के तौर पर अवानों में आपकी आवाज़ पहुँचाएँ, ख़ासकर लीगल एस्पेक्ट के तौर पर, क्योंकि हम पॉलिटिकल हमारा एजेंडा तो नहीं है, हम लीगल हेल्प कर सकें चर्चिज़ की और ख़ासकर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो हमारी आवाज़ बनी हुई हैं उनके बैक पे हम खड़े हों, उनको लीगली हम गाइड करें कि ये वाला जो मामला है, कोई भी अगर लीगल एस्पेक्ट है उसमें हम अपनी राय दे सकें। तो खुदा हमें इस काम में हमारी मदद करे और आप लोगों की दुआएं जो हैं वो हमें इस बात में हेल्प आउट करेंगी, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करेंगे तो मुमकिन होगा ना। जवाद साहब, वैसे तो ये टीम वर्क होता है, मंशूर जैसे सर ने बताया जी सर, लेकिन चूँकि देखें जब बंदा फील्ड में होता है तो उसके अपने भी कुछ जज्बात होते हैं, अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं। जी आप जीतने के बाद अपने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने आपको वोट दिए, जिताया, क्या उनके लिए ज़हन में रखते हैं कि कैसे इक़दाम करेंगे आप? मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। सेकंड, हम उनके लिए ये है कि जहाँ कहीं भी हमारी उन्हें ज़रूरत है, हम अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, जहाँ कोई कम्युनिटी का क्रिश्चियन आबादी में कोई इशू होता है, हम उसके लिए उनके साथ खड़े हैं। हमारे लॉयर्स के साथ कोई इशू होता है, हम उनके लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत है, हम अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही है, अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। ये बात मैं प्रेस सेक्रेटरी साहब से भी पूछना चाहूँगा कि एक तो देखें ये लायर्स का अदारा है, लायर्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन ये आम शख्स जो है या हमारी कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से आपके इस अदारे से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती है या कोई फ़ायदा हासिल कर सकती है? जैसे कि सर ने तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट की है कि इस अदारे की हेल्प करें, तो जब लोग आपके साथ चलेंगे तो लोग भी आपसे तवक्को करेंगे। तो क्या कर सकते हैं आप, आम लोगों के लिए ये अदारा क्या कर सकता है? देखें, हम आम लोगों के लिए ये है कि इसमें कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, उनके कोई इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, तो वो हमारे साथ अगर कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम अपनी जो लीगल सर्विसेज हैं, लीगल कंसल्टेंसी है, उन्हें गाइड अच्छा कर सकते हैं। इवन दो कि उनके केसेस जो हैं वो जहाँ हद तक हो सकेगा हम उनको मुमकिन बना के उनके लिए एफ़र्ट करके उसके केस को फ़ाइट करेंगे। और ये नहीं कि हम सिर्फ लाहौर की हद तक, हमारे जो दूसरे लॉयर्स हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम उनसे भी कोऑर्डिनेट करके अगर वहाँ पे उनको कोई हेल्प चाहिए तो हम वहाँ तक भी उनके करेंगे। अगर हमें भी जाना पड़ेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और जो लॉयर्स के इश्यूज़ हैं, हमारे अपने पर्सनल जो लॉयर्स किसी के साथ हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे गाइड करेंगे कि सम टाइम इस तरह के आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे न्यू कमर लॉयर्स आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बाहर की मेंबरशिप कैसे लेनी है। वो एक लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स के जो उन्होंने मेंबरशिप्स नहीं ली होती है, और अल्टीमेटली वो 2-3 ईयर्स के बाद जब वो जुडिशरी के लिए अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उन्हें तब पता चलता है कि हमारे लिए वो मेंबरशिप लेना भी ज़रूरी है। तो ये फोरम अब इकट्ठे हुए हैं, मैंने चूँकि ये सारी चीज़ें कैंपेन के दौरान देखी हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये जो कमीज़ हैं हमारे अंदर जो ये, तो इनको मैं अच्छे तरीके से उनको अवेयर करके पूरा करूं। और कम्युनिटी के लिए नो डाउट हमारे जो चर्चेज़ हैं, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हैं, उनको पता है क्रिश्चियन लॉयर्स कहाँ पर हैं,
وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں گے. لوگوں کو اب پتہ چل گیا تھرو آپ کے چینل بھی کہ ہمارے کرسچن لائرز ہیں آل اوور پاکستان ہیں, تو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ فرسٹ وہ کرسچن کوئی لائر دیکھیں اور اس سے کوآرڈینیٹ کریں, تاکہ جو بھی ان کی لیگل کنسلٹنسی جو بھی انہیں پرابلمز ہیں وہ ضرور ایک دفعہ ڈسکس کریں, تاکہ انہیں ایک بیسٹ جو ہے وہ سلوشن اس سے مل سکے. صحیح, بالکل, کیونکہ کئی لوگوں کو واقعی علم نہیں ہوتا, جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان کے پاس نالج کم ہوتا ہے. جب وہ مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت سی انفارمیشن جو ہے ان کو آپ کے ذریعے مل سکتی ہے. بالکل جی, آپ دیکھیں ہمارے کمیونٹی کے اندر بہت سی وومن جو ہیں وہ لائرز ہیں, تو آپ جو ہیں ویسے تو اوور آل سب کو ہی سپورٹ کریں گے ہر طریقے سے, لیکن جو خواتین لائرز ہیں وہ آپ سے کیا توقع کریں گی؟ خواتین لائرز جو ہیں بیسکلی تو آپ کو ہماری کمیونٹی ساری جو ہے وہ ایک نارمل گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے, تو آگے جا کے ہمیں کام کا بھی ایشو آتا ہے, کیسز کا بھی. تو میں توقعات تو یہی ہیں جو کہ سر نے بھی ڈسکس کی ہے کہ ہم ساری آرگنائزیشن جو ہماری کرسچن آرگنائزیشن ہے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کی وجہ سے بھی کہ وہ ہمیں اپنے اداروں کے اندر ہماری فیمیل ہمارے میل لائرز کو اکوموڈیٹ کرے, تاکہ وہ جو ہے اکنامکلی جب اسٹرانگ ہوں گے تو اپنی کمیونٹی کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ بھی کر سکیں گے, اور اچھے طریقے سے ان کے کیسز جو کہ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے لیگل میٹرز کو, ان کے لیے پروسیڈنگس کے لیے کورٹ فیس کو, تو پھر ہم اس کو کر سکیں گے اس کو اکوموڈیٹ. ادروائز جب لائر ہی جو ہے وہ گھر سے ہی اس کو صرف اپنے گھر کی فکر ہوگی تو وہ پھر کیسے کسی کی مدد کر سکے گا. تو یہ چین ہے, ہم نے اس کا سٹیپ لیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی ہمارے جو ویل اسٹیبلش ہے یا مضبوط فائنینشلی لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کر سکیں اور بہتر طریقے سے کمیونٹی کا فیس جو ہے وہ جو ایک ٹائم میں کرسچن سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ سب کی ہیلپ کریں گے, سب کا ساتھ دیں گے, وہ ہم دوبارہ سے ایک ریت کو اجاگر کر سکیں. جی کاشف صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام لائر اور ایک کرسچن لائر ہماری مسیحی کمیونٹی کے لیے کس طرح زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ عام دوسرے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ کرسچن کیسے کرسچنس کی جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اچھا, آپ کے کویسچن کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا. کرسچن لائر ایسوسی ایشن کا بنیادی اور اہم مقصد, ایک سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ اپنے کرسچن وکلا کی بینیفٹ کے لیے کام کرنا, کیونکہ بہت جگہ پہ یہ سوال بار بار ہو رہا ہے کہ ہم عام کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے. بالکل, پہلے ہم عام کمیونٹی سے پہلے ہمارے وکلا کمیونٹی کی بینیفٹ کے لیے ہمیں الیکٹ کیا گیا, کیونکہ یہ آپ کو اصل میں وکلا نے اپنے لیے جو ہے وہ کیا ہے, چنا ہے, تو پہلا رائٹ بھی پہلا حق بھی انہی کا ہے. لیکن ہمارے منشور کے اندر اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے جو ہیومن رائٹس کے میٹر, پرسیکیوشن کے, ڈسکریمنیشن کے, ان میٹر کو لیگل طریقے سے فائٹ کریں. پولیٹیکلی تو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل ایسوسیشنز کا کام ہے, ہم اپنے لیگل فرنٹ پہ ان کو سپورٹ کریں, لیگل فرنٹ پہ چرچز کو سپورٹ کریں, لیگل فرنٹ پہ جو ہماری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں. ہم ان کے کاموں پہ سٹیپ ان نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر ایک ادارے کو یا ہر ایک کو اپنے پیرامیٹرز میں رہ کے کام کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. جہاں تک آپ کے دوسرے کویسچن کا, جو کویسچن کے دوسرے حصے کا تعلق ہے, کرسچن لائر اور دوسرے لائر میں کیا ڈفرینٹ ہے. جو کرسچن لائر کا کام ہے وہ آپ بہتر طریقے کے ساتھ جو کرسچن کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو کرسچن لاء کا زیادہ بہتر پتہ ہے بنسبت مسلم لائر سے, اور وہ ان کے سکسیشن کے میٹر, ان کے فیملی لاء کے میٹرز, ان کے خاص کر ول کا میٹر ہو گیا, گفٹ کے ریلیٹڈ میٹر ہو گئے, ان کو بہت اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اب ایک اسپیشل کرمنل سائڈ پہ اگر ہم چلے جائیں تو کرمنل سائڈ پہ اکثر آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فورس کنورژنس کا ایک بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے. تو ان میں بھی ہماری جو کرسچن لائرز ہیں وہ ہماری کمیونٹی کو زیادہ اچھا سرو کر سکتے ہیں. ہمارے بہت ساری کمیونٹی کے اندر بہت سارے غلط قسم کے رجحانات ہیں یا بہت ساری ایسا امپیکٹ ہے کہ ہمارے کرسچن لائرز جو ہیں وہ اچھا سرو نہیں کر سکتے. یہ بہت غلط بات ہے,
اور جبکہ اگر آپ اپنے کرسچن لائرس کو اگر انگیج کریں اور ان کی سروسز لیں تو وہ آپ کو اچھا پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ اصل میں فیملی بیک گراؤنڈز یہ وہ سارا کچھ سمجھتے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ریکویسٹ تو یہی ہے کہ کلائنٹ کی تو پہلی بات اپنی مرضی ہوتی ہے. بالکل, دا پیئنگ ماسٹر جو ہے وہ اس کی اپنی ایک مرضی ہے کہ اس کو کس کی سروسز یا کس سے وہ سیٹسفائیڈ ہے. لیکن ہم یہ بینگ آرگنائزیشن ہم یہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ ابھار بھی رہے ہیں کہ اپنے کرسچن لائرس کو آپ کسی بھی حالت میں وہ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ آپ کے کیسز میں آپ کو زیادہ اچھا اسسٹ کر سکتے ہیں, کوئی غلط فیصلہ نہیں آئے گا. تو اس لیے بہتر پریفرنس کرسچن لائرس کو دیں اور ان کو جب تک آپ کیسز نہیں دیں گے اس وقت تک آپ ان کو آزمائے بغیر کیسے کہہ سکتے کہ وہ اچھے وکیل نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جواد بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ لا کا شعبہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے اور ایک وکیل بنے ہیں, کیسے ذہن میں آیا کہ مجھے وکیل ہی بننا چاہیے؟ اجاز فرد صاحب بڑے بھائی ہیں میرے, ایڈوکیٹ موسٹ سینئر ہیں, تو مجھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ اسی پروفیشن کو جوائن کرو کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں, وہ تو اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں اور پیچھے سارا سیٹ اپ ہر چیز آپ ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اسی لیے پھر میں 2013 میں اسی پروفیشن میں پروفیشنلی آ گیا اور اب تک یہی میرا اوڑھنا بچھوڑنا ہے اور وکالتی فل ٹائم میں کر رہا ہوں. تو یہ شعبے میں خوش ہیں آپ؟ جی میں بہت خوش ہوں. جی وقاص صاحب, آپ کا کیسے دھیان اس طرف ہوا کہ میں یہ شعبہ جو ہے اختیار کروں اور وکیل بن کر قوم اور ملک کی خدمت کروں؟ میری اسٹڈی جو گریجویشن اور ماسٹرز ہے وہ سائنسز میں تھی. تو اس کے بعد میری مدر کی بڑی وش تھی کہ کوئی یونیفارم والی جو ہے نا پوسٹ پہ آپ کو ہونا چاہیے. تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ جو میری بڑی سسٹر ہیں سمیرہ شفیق, تو وہ بھی لائر تھی. تو کچھ ان کی انسپائریشنز تھی, تو کچھ پیرنٹس کی تھی کہ کوشش کہ آپ اس پروفیشن کو جوائن کریں. تو چونکہ وہ ایک فیمیل تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں کچھ مسئلے مسائل اس طرح کے ہونے ہیں تو ہر دفعہ ان کو کرتے تھے. تو ابو لوگوں کی یہ وش تھی کہ ہمارے گاؤں میں جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے اندر ہمارا ایک کرسچن لڑکا بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ اس پروفیشن کو جوائن کریں تاکہ آپ ایک لڑکا ہونے کی حیثیت سے ادھر گاؤں کے اندر اپنی ایک ریپریزنٹیشن ایک اچھی دیں اور لوگوں کے جو کوئی مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے سولو کریں. کبھی وہ بازی نہیں بھی ہوں گی تو آپ جو ہیں کہ ان کے ساتھ چل سکیں. تو اسی سے پھر انہوں نے مجھے کہا تو میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا, میں نے لا کیا اور اس کے بعد میں 2016 سے اسی پروفیشن کے اندر ہوں. تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے بڑی عزت دی ہے اور ہر اچھے طریقے سے کام سیکھ رہے ہیں, لوگوں کے کام کر بھی رہے ہیں. تو آگے بھی اسی طرح خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرے اور ہم ہر وقت تیار ہیں کہ جو بھی ہماری خدمت میں آئے گا ہم ضرور اسے کریں گے. جی ایڈوکیٹ نادیہ حمید, آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ میں ایک وکیل بنوں اور لوگوں کی خدمت کروں یہ پیشہ اختیار کر کے؟ میری فیملی میں اس طرح تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ میرے گھر میں یا میری فیملی میں کوئی لائر تھا. میرے فادر پولیس سے ریلیٹڈ تھے, کیونکہ وہ لا کی ایک اور ادر فارم ہے لیکن اسپیسیفکلی اس طرح نہیں تھا. مجھے میرے ایک استاد تھے جو کہ ہمارے بینکنگ کے لائر تھے, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ بولتے بھی اچھا ہیں, آپ جلدی چیزوں کو جانتے ہیں, تو آپ اس پہ کیوں نہیں ٹرائی کرتے. پھر میں نے گھر پہ بھی بات کی, میں نے سارا اسپیکٹس دیکھے, انہوں نے میرے گھر والے نے کہا اوکے. اور دوسری بات یہ کہ میں آسمہ جہانگیر صاحبہ سے بہت زیادہ متاثر تھی. انہوں نے جس طرح ایک فیمیل ہوتے ہوئے قوم کے لوگوں کے لیے, یعنی انہوں نے کبھی ریلیجیسلی کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کی اور ہر میدان میں اپنے آپ کو جینڈر اسپیسیفائی کر کے بھی نہیں رکھا اور آواز اٹھائی. پولیٹیکلی بھی, لا کے حوالے سے بھی اور سوشل ورک کے حساب سے بھی وہ بہت ایک اسٹرانگ کیریکٹر تھیں جو کہ ایک لائر کے لیے, میرے خیال میں فیمیل لائر کے لیے ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے.
جی آپ نے بات کی رول ماڈل کی، آسمہ جہانگیر آپ کی رول ماڈل ہیں. آج جو کیتھولک ٹی وی میں ہمارے مسیحی نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں، تو کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گی، کیا کہنا چاہیں گی اپنی جو یوتھ ہے، مسیحی یوتھ ہے، ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو خدا کے سامنے رکھ کے اور ہمت سے اس پہ بڑھے اور ایمانداری سے کام کریں تو خدا ہمیشہ سرفراز کرتا ہے، وہ شعبہ کوئی بھی ہو، وکالت کا ہو یا کوئی اور. اس میں کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے، نہ میل اور فیمیل کی، صرف آپ خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں اور اپنے کام کے ساتھ. جی وکاس، آپ بھی ایک نوجوان وکیل ہیں اور خدا نے آپ کو چھوٹی سی عمر میں بہت سرفرازی دی ہے کہ آپ پورے پاکستان کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کلیبس کے جو ہیں وہ پریس سیکرٹری ہیں، تو آپ کیا یوتھ کو جو ہے کرسچن یوتھ کو میسیج دینا چاہیں گے؟ پہلے تو میں اس سرفرازی کے لیے خداوند کا بہت شکر گزار ہوں. تو بائبل میں ورس ہے کہ جو کام کرو وہ جی جان سے کرو، یہ کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. تو یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ بالکل خداوند پہ ٹرسٹ رکھ کے اپنا کام جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ضرور خداوند کو یاد رکھیں. تو ضرور دعا کریں اور اپنی پیرنٹس کا جو ہے وہ رسپیکٹ کریں، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، تو خداوند آپ کو ضرور سرفرازی دے گا اور کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ ایک سٹیج ہے تو آپ کو اس کا ریوارڈ کسی نہ کسی ٹائم آپ کو ملے گا. بس خداوند پہ بھروسہ رکھ کے چلتے رہیں، خداوند آپ کو سرفرازی دے گا. جی جواد صاحب، آپ کیا کہیں گے اپنی کرسچن یوتھ کو؟ میں اپنی کرسچن یوتھ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کا سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ہے. خداوند نے مجھے اتنی بڑی سیٹ سے نوازا ہے اور میں سب دیکھنے والے ینگسٹرز نوجوانوں کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، کچھ محنت کریں، کیونکہ امریکہ، یورپ، کسی بھی کنٹری میں دیکھیں 13 سال کی ایج میں وہ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا ساتھ بزنس کرتے ہیں ساتھ. آپ بھی اس لیے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، کہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، گھر والوں پہ برڈن نہ بنیں اور خود محنت کریں اور اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کریں. اور جب آپ اسٹڈی کریں گے خداوند کے فضل سے کسی نہ کسی مقام پر ضرور پہنچ جائیں گے. آج میں بھی اگر اس مقام پہ ہوں تو میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت پڑھا اور اس لیے آج خداوند نے مجھے ایک بہت بڑی سیٹ سے نوازا. اور میں اپنے سارے لائرز کا، اپنی کرسچین کمیونٹی کا جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی، میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں. اور سر آپ کا بھی بے حد مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. جی سر، جتنی بڑی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ دیکھیں ایک پورے پینل کے پریزیڈنٹ ہیں، نہ کہ اب صرف پینل کے بلکہ ان تمام لائرز کے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں بھی کیا، آج آپ ان کے لیے مقرر ہوئے ہیں. تو خدا نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. تو آپ اپنے جونیئرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کو ہمارے کیتھولک ٹی وی کے ذریعے سے آج دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے جو نوجوان ہیں جو وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ہمارے میں مختلف گاؤں میں گیا ہوا ہوں اور مختلف ایریاز کے شہروں میں اس کلیب کے الیکشن کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ میری انٹریکشن ہے. ہم لوگوں کے جو نوجوان لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن بھی ہے. صرف ایک چیز کی کمی میں نے ہر نوجوان میں دیکھی ہے، اور وہ آج کل میرے خیال میں معاشرے کے اندر بھی یہ پرابلم آ گئی ہے کہ سینئر جونیئر کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، والدین کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. اور میں نے جو کچھ بھی آج تک پایا ہے اور میں جہاں پہ پہنچا ہوں، میں نے اپنے استادوں کی عزت کی ہے. سینئر جونیئر کی رسپیکٹ ہمیں لاء میں سکھائی گئی ہے. ہم آج بھی اپنے استاد کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں، کھل کے کبھی ان سے اپنا اظہار خیال نہیں کرتے. لیکن موجودہ دور میں نے یہ سب سے بڑی کمی دیکھی ہے. اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے تو اس کا سب سے بڑا کلیہ ہی یہی ہے، جتنے مرضی آپ پڑھ جائیں، جتنے مرضی آپ ترقی کر جائیں، لیکن اگر آپ میں رسپیکٹ کا عنصر اپنے بڑوں کے لیے نہیں ہے، اپنے استادوں کے لیے نہیں ہے، تو آپ ناکام ہیں. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اور خاص کر اپنے کرسچن بھائیوں بہنوں سے،
کہ وہ اپنے ماں باپ کی تو عزت مذہبی طور پہ ہم نے کرنی ہے، ہم پہ فرض ہے، لیکن اپنے استادوں کی اور ان لوگوں کی جن سے آپ لوگ کوئی کام سیکھتے ہیں، ایک فکرہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کا استاد ہے. اگر یہ زندگی میں یہ کلیہ اپنا لیں گے تو آپ کی ترقی کا باعث بنے گا. تھینک یو ویری مچ آپ سب کا کہ آپ آئے، اور آپ کے پورے پینل کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ قیمتی وقت دیا کہ آج آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہو سکے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو بہت سی انفارمیشن جو ہیں وہ آپ کے ذریعے سے ملی ہے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اور آپ کے پورے پینل کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس سیشن سے، ہمارے اس پروگرام سے آپ نے بہت سی انفارمیشن لی ہے اور آپ نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ہمارے جو کرسچن وکلا ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں، بلکہ ہمارا فخر ہے، ہماری قوم کا فخر ہے. تو ضرور اپنی مشکلات جو ہیں ان کے پاس لے کے آئیں تاکہ یہ جیسے آپ کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں اور حل تلاش کر سکتے ہیں، وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے، آپ کے فائدے میں ہو سکتا ہے، آپ کو اچھا مشورہ مل سکتا ہے. تو ضرور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور بہت سی جو آپ کی مشکلات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آسان ہو سکتی ہیں. مجھے اور میرے پورے پینل کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے کیتھولک ٹی وی.